جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نہ پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹا کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، پائیاں جیا ساک نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو ایک بار میں۔ حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے، مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے۔ خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری۔ سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو، علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے، علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا وہ چمگادڑ آ گئی، کاکروچ آ گیا، یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنے گی۔ درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے۔ جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر، ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے، اٹھا کے لایا، لٹا دیا گیا۔ امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو، علی اکبر نام ہے، جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھی۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے، جوان بیٹے دینے بڑے مشکل۔ او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ، کہ ظالم آدمی حکمران، یار یہ رٹا ہے، ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے، اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی، کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھوں، کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین، باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ
کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا بعد میں اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے، باہر نکلے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ۔ یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہ لکھا ہے، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں بکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار۔ حضرت عباس بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہو۔ اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جری خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں۔ اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا۔ کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا۔ پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے۔ اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ، ذرا دیکھنا غور کرنا، سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے، جسم کربلا میں پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے کی۔ سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا، سعودی عرب کا، ان سے بھی بڑا عشق ہے، جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے۔ ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں، اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام۔ سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے تو بڑی خدمت کی، تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ، قریب ہو جا۔ شرم نہیں آتی؟ آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو، حیا نہیں آتی، خیال نہیں آتا؟ اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ میں تو 360 بت بھی تھے، وہ اچھے تھے۔ مدینے میں تو 360 منافق بھی رہے، پوری سورہ منافقون نازل ہوئی، وہ اچھے تھے۔ عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا۔ کہتا یزید نے تو بڑی خدمت، تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا۔ بے شرمو، اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟
تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو، یہ حال کیا؟ بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ، تو نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے، کہنے لگے او یزید بدبخت، ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں، یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا، تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے، جاندار، ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے، لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے، حضور کے باپ کو جہنمی کہے، یزید کو امیر المومنین کہے، اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے، یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا، کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو اس سے اتحاد نہیں ہوتا، اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے۔ کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی، ہم کس مسجد میں جاؤں؟ 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں، کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں، کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی، کوئی ٹینشن نہیں۔ مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی، غلط بندے بھی آ ہی جاتے ہیں بیچ میں، تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط، اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط، یہی تو کربلا ہے، یہی تو امام حسین نے بتایا، کفر اسلام نہیں، حق اور باطل۔ تو سمجھیے گا حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی، تو جناب زینب بولی، نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی، اتنے صدمے ہیں، اور جناب زینب بولی اللہ اکبر، اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے، کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے۔ جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا، ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا، 3 سال یزید نے حکومت کی، شرابیں عام ہو گئی، مکے پہ حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جلا، مدینے پہ اس نے حملہ کیا، 3 دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں صحابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا، لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا، پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے، لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی۔ درس یہ ہے، پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے، یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے، ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے، اسی طرح نمبر لگے گا، ایک دن اعلان ہوگا، ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو، بالکل نہ گزارو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سجن المومن، حق بات کرو، حق پہ ڈٹنا سیکھو، دین سمجھو، خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم، جابر، فاسق، فاجر کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے، اپنے آپ کو سمیٹو، اپنے آپ کو سنبھالو، دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو، دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے، امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا، ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے، ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کریں، عالم اگر شور نہ کرے، زور نہ کرے، گھٹن والا ماحول ہو گیا، مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے، تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات، یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے، یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس میں کوئی بری بات ہے، لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ
حسینی ہے جو مصلحت کوش ہو، جو کہے ٹائم نہیں، گراؤنڈ ریالٹی نہیں، حالات نہیں، طبیعت نہیں، موقع نہیں، تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے، لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں، میری لائبریری میں کتابیں ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں، لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی۔ دیکھیے ذرا حسن، میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔ امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا، اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو۔ آپ نے فرمایا نا، امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کوئی شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک کے شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں، مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا یزید؟ مسلمان تھا۔ اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا۔ جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔ امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے، سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو۔ امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے، شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا۔ امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، اپنی جیب سے فلیکسیں چھپوا کے ظالموں، جابروں، بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو۔ امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے، ان کو اس بریانی کی حاجت تھی جو تو نے پکائی ہے۔ میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے، امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا، اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو۔ آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے، پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے۔
اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف، اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج یزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے جان دے دی۔ اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ، اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں۔ نہ بھائی، نہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے۔ تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینے کی شریعت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا، لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی، جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے، سر کا بال ننگا ہو جائے، تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا تھا، سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں، اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا۔ ان شہزادیوں کا اتنا وقار، اور امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے رسول اللہ کا دین۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی، اور آج دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر، میں کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے۔ معصوم بچے، معصوم، آج تک کدھر ہے تمہارا اقوام متحدہ؟ بلاؤ نا اسے۔ بھیک مانگتے پھرتے ہو، کافروں سے بھیک مانگتے ہو۔ بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر، مجھے نیند نہیں آتی، وقت پہ۔ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں، آیا ہی نہیں، اس سے بھی پوچھو۔ بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زدہ ماں، اس کو فالج تھا، وہ رینگتی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی۔ باپ کہتا رہا چل چھوڑ، سو جا بیٹے تیری اماں۔ اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا بھوکا ہے۔ اس ماں سے بھی کبھی پوچھ، اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے، تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہتی کوئی بھی نہیں، چلو 2 دن کے بعد ہی صحیح میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جایا کرو، روٹی مانگتا ہے مجھ سے، میں کدھر سے لاؤں؟ یہ لوارث قوم ہے، میں حکمران سے جا کے بات کروں؟ جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو، میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں۔ یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقد ازانی، فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ پوچھ جا کے محبوب پاک سے، میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ میں اپنے گھر میں مست ہوں، آپ اپنے گھر میں مست ہیں۔ میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری، جگہ جگہ تباہی، 1 انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی اور خون بہتا ہو۔ ایک ریمن ڈیوس امریکی کتا یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں، انہیں
اپنی قوم کی اتنی فکر تھی وہ راتوں رات چھڑا کے لے گئے، لیکن میری اور تیری بہن عافیہ صدیقیہ سالوں سے بند ہے۔ تڑپ کے پوچھا ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ، اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے، کوئی نہیں بات کرنے والا، کوئی نہیں مسجد جانے، جمعہ تو پڑھانا ہے، اس میں غرض نہیں، درد ہے کہ نہیں کہ اس میں تو اتنا پتہ ہے کہ گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے۔ پیر صاحب صبح سے شام تک تعویذ لکھتے، سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑتا ہے کہ مجھے ووٹ ملے گے، تاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے، مر جائے میری طرف سے ساری دنیا، بس کرو، اس خول سے باہر نکلو۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے سوچا ہی نہیں کبھی، تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جاگو۔ جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس، قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، کافر بلا رہا تھا، آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ، آؤ مقابلے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے، دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے، آگے دریا آ گیا، کوئی پل نہیں، کوئی شے نہیں، اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں۔ آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ کہا اے اللہ مہربانی فرما، اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا۔ یار تو دعا بھی نہیں مانگتا؟ حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو باتیں کر کے، تبصرے کر کے، ٹی وی دیکھ کے، اپنی رائے قائم کر کے، کمنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خشک ہو گیا، تو دعا تک نہیں مانگتا۔ فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے، تو حضرت سعد فرمانے لگے دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا؟ تو کہتے ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی۔ او بھائی، ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا، اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا، کسی جگہ نہیں کہا۔ پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا۔ میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو، مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرف بھی توجہ نہیں، وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا، اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں۔ میرے بھائی دعا، صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا، بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں۔ صلاح الدین ایک بزرگ تھے، ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں، عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو۔ یہ بات کہی، بابا جی کو دعا کا کہا، خود مسجد اقصی میں ساری رات روتے رہے۔ صلاح الدین ساری رات، ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی، اور اب تو ایسے پیر آ گئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے، الا ماشاءاللہ۔ ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا، پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا۔ سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا، تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کی آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی، اس کے آنسوؤں میں۔ تو
تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے, تو دعا بھی نہیں مانگتا. امام حسین میدان کربلا میں تھے, ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے, روٹی بند رہی ہے, پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی, دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند. حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی, یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما. دعا کا رستہ بند, تلاوت بند نہیں ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے, تو چھوڑ گیا. تو دعا تک نہیں مانگتا. دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے, دعا تو حالات بدل دیتی ہے, دعا تو تبدیلی لے آتی ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, بس دعا دیتا, فقط دعا دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. او بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا. پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگے, مسلمان بنے. دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا, دعا کا رستہ اپنائیں. اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی, کان کھول کے سن لینا. 2 باتیں حضور نے فرمایا, ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے, آؤ مسلمانوں کو مارے, آؤ مسلمانوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں, ہم تھوڑے ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, تم بہت زیادہ ہوں گے. 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں, کتنے بول کے بتانے, اتنا سا برما ہے. کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں, اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے. تو بند کرو پھر سلامتی کونسل, تحلیل کر دو, اقوام متحدہ ختم کرو. اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے, صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے, کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے, اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے.